السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ملک صفدر حیات صاحب کی ایک دلچسپ کہانی سننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کس جگہ اور ملک سے کہانی سن رہے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتاتے چلیں، اور ہاں، بیل کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ کہانی کا نام ہے مجرم محرم۔ تو چلیں آتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میں نے جس وقت اپنے کمرے میں قدم رکھا، گھڑی دن کے 11 بجا رہی تھی۔ اس روز مجھے ڈیوٹی سنبھالنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ مجھ سے پہلے تھانے کا عملہ حاضر ہو چکا تھا۔ میں نے نیم دراز ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ موسم گرما کے دن تھے۔ اس روز سورج گویا سوا نیزے پر آ گیا تھا۔ ہر جانب چلچلاتی دھوپ کا راج تھا۔ زمین تپ کر تانبا ہو چکی تھی۔ ہوا بھی صبح سے بند تھی، جس کے باعث فضا میں گھٹن کا احساس پایا جاتا تھا۔ میں پچھلے 2 دن سے ملیریا بخار کی لپیٹ میں تھا۔ وہ بہت ہی سادہ زمانہ تھا۔ مچھر بھی نہایت ہی تمیزدار اور شریف النفس ہوا کرتے تھے۔ بس 2-4 دن کے لیے سادہ سے ملیریا بخار میں مبتلا کر دیا کرتے تھے۔ آج کل کی طرح جان لیوا ڈینگی فیور نہیں ہوا کرتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل میرے کمرے میں آیا اور سلیوٹ کرنے کے بعد یہ اطلاع دی، ملک صاحب، ادھر ساتھ والے محلے میں ایک عورت کی موت واقع ہو گئی ہے۔ موت واقع ہو گئی ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ کس طرح؟ اور اس کی موت کا پولیس تھانے سے کیا تعلق ہے؟ وہ جل کر مری ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ اوہ، یہ کب کی بات ہے؟ ہمیں تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے ملک صاحب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اطلاع دینے والا باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ ابھی تک کوئی کارروائی وغیرہ بھی ہوئی ہے یا؟ میں نے سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ آپ کی آمد کا انتظار تھا جناب۔ ٹھیک ہے، اطلاع کنندہ کو اندر بھیجو، میں نے تحقیقانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مذکورہ شخص میرے سامنے حاضر تھا۔ اس کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے اپنا نام فرید بتایا۔ فرید اس عورت کے پڑوس میں رہتا تھا جس کی موت جل جانے سے واقع ہوئی تھی۔ میں نے فرید سے 2-4 ضروری سوالات کیے اور حوالدار کو اپنے ساتھ لے کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ آگ باورچی خانے میں لگی تھی۔ میری آمد سے قبل محلے والوں نے اس خوفناک آگ پر قابو پا لیا تھا اور مذکورہ بدنصیب عورت کی سوختہ لاش کو باورچی خانے سے نکال کر صحن میں پہنچا دیا گیا تھا۔ متوفی کا نام فردوس بی بی معلوم ہوا۔ فردوس کی سوختہ لاش اس وقت گھر کے صحن میں ایک چارپائی پر چادر سے ڈھکی پڑی تھی۔ میں نے چادر کا ایک کونا اٹھا کر لاش کا جائزہ لیا تو ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اس کا ویسے تو پورا ہی بدن کباب کی طرح بھن چکا تھا، تاہم چہرے کی حالت بڑی ہیبت ناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ اس کے خد و خال کو وحشی آگ نے مسخ کر کے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر معائنے کے بعد لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا اور گھوم پھر کر جائے وقوع اور اس کے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آگ باورچی خانے کے اندر لگی اور یہ باورچی خانہ گھر کے شمالی دیوار کے ساتھ بنا ہوا تھا اور باورچی خانے کے ساتھ ہی غسل خانہ واقع تھا۔ اس کے سامنے یعنی جنوبی دیوار کے ساتھ 2-3 پھلدار پیڑ استادہ تھے۔ آگ کو سب سے پہلے فردوس بی بی کے پڑوسی فرید نے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر موجود تھا۔ فرید چونکہ اس واقعے کا چشمدید گواہ تھا، لہٰذا میں نے سب سے پہلے اسی سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے دار صاحب، میں اس وقت کسی ضروری کام سے اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تھا۔ مجھے ساتھ والے گھر کے باورچی خانے سے دھواں سا اٹھتا نظر آیا۔ میں نے اس دھوئیں پر پہلے تو کوئی توجہ نہیں دی، لیکن جب اس نے کالے بادلوں کی طرح خوفناک صورت اختیار کر لی تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اپنی چھت کے آخری سرے پر جا کر دوسرے گھر کے صحن میں جھانکا تو یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا کہ فردوس بی بی کے گھر کا باورچی خانہ خوفناک آگ کی لپیٹ میں تھا۔ میں فوری طور پر چھت سے نیچے اترا اور باہر گلی میں جا کر محلے والوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے
میری پکار پر گلی میں درجن بھر افراد جمع ہو گئے۔ فردوس کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم آنن فانن اندر پہنچے اور یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی کہ باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ بہرحال ہم نے کسی نہ کسی طرح اس خوفناک آگ پر قابو پا لیا اور باورچی خانے کا دروازہ کھول کر فردوس کی لاش کو باہر نکال لیا۔ پھر میں اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دینے تھانے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ فرید کا بیان دیکھنے میں نہایت ہی سیدھا سادہ لگتا تھا، لیکن مجھے اس بیان کے اندر متعدد سنسنی خیز انکشافات نظر آ گئے تھے، اور فرید کی بات سن کر میرا ذہن بیک وقت کئی زاویوں پر سوچنے لگا تھا۔ یہ نہ تو خودکشی کا کیس تھا اور نہ ہی اتفاقیہ آتش زنی کا واقعہ نظر آتا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر باورچی خانے میں اتفاق سے آگ بھڑک اٹھی ہوتی تو ایسی صورت میں فردوس بی بی چپ چاپ اپنی جان نہ دے دیتی۔ وہ خود کو بچانے کے لیے چیخ و پکار اور بھاگ دوڑ ضرور کرتی۔ کسی بھی انسان کے لیے اس کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، وہ اسے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، جس کا یہاں کوئی ثبوت نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرا امکان خودکشی کا ہو سکتا تھا، یعنی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ فردوس نے اپنی جان لینے کے لیے خود کو آگ لگا دی ہوگی۔ ایسی صورت میں باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بند ہونا چاہیے تھا، جبکہ فرید کے بیان کے مطابق جب وہ لوگ گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اگر فردوس نے خودکشی کی نیت سے خود کو باورچی خانے میں بند کیا تھا تو باورچی خانے کا دروازہ باہر سے کیسے بند ہو گیا؟ فرید کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ سیدھا سادہ قتل کا کیس نظر آ رہا تھا۔ میں نے نہایت ہی باریک بینی سے جائے وقوع کا جائزہ لینے کے بعد مشیر نامہ تیار کیا اور موقع پر موجود گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ ان گواہوں میں میری نظر میں سب سے زیادہ اہمیت متوفی کے پڑوسی فرید کی تھی، لہٰذا میں نے اسے سب سے آخر میں ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 4-5 افراد کے بیانات لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان سے مجھے تفتیشی معاملات میں کوئی مدد ملنے والی نہیں تھی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں متوفی فردوس بی بی اور اس کے گھر کے حوالے سے آپ کو مختصراً بتاتا چلوں تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے۔ نمبر 1 متوفی فردوس بی بی، نمبر 2 فردوس کی بوڑھی ساس سلطانہ اور ان کا کرایہ دار جمشید۔ وہ 5 مرلے قطع راضی پر بنا ہوا ایک درمیانے سائز کا مکان تھا۔ کراچی کے رہائشی مکان کے رقبے کو تقریباً 120 گز تصور کر لیں۔ گھر کے عقبی حصے میں پہلو بہ پہلو 2 بڑے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے آگے 10 فٹ کا ایک برآمدہ تھا۔ اس کے بعد کچا صحن تھا، جس کی شمالی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں باتھ روم اور کچن بنے ہوئے تھے، جبکہ جنوبی دیوار کے ساتھ چند پھلدار درخت لگے ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن یاد پڑتا ہے کہ وہ امرود و شہتوت کے پیڑ تھے۔ مکان کے سامنے والے حصے میں بیٹھک نما ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا، جو جمشید نامی ایک شخص نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ جمشید کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا اور مقامی پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ وہ پورے گاؤں میں ماسٹر جمشید کے نام سے مشہور تھا۔ وہ مہینے 2 مہینے میں اپنے گھر کا ایک چکر لگا آتا تھا۔ متوفی فردوس بی بی کا شوہر پچھلے 2 سال سے بیرون ملک مقیم تھا۔ یعقوب شادی کے فوراً بعد ہی عراق روانہ ہو گیا تھا اور ابھی چند روز پہلے ہی وہ گھر والوں سے ملنے چھٹی پر پاکستان آیا تھا۔ یعقوب عراق کی ایک آئل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، جس کا ذکر کرنا غیر متعلق ہے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات جو مجھے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ جب فردوس بی بی کو یہ خوفناک حادثہ پیش آیا، وہ گھر میں اکیلی تھی۔ یعقوب اور اس کی بوڑھی ماں سلطانہ کے بارے میں کوئی حتمی بات تو معلوم نہیں ہوئی کہ وہ لوگ اس وقت کہاں تھے، تاہم بعض لوگوں کا قیاس تھا کہ یعقوب اپنی ماں کو ہسپتال لے گیا ہوگا۔ سلطانہ جوڑوں کے درد کی دائمی مریضہ تھی۔ ایک تو گرمی جہنم کی تپش پر سبقت لے جانے میں مصروف تھی، دوسرے اس گھر کے در و دیوار
خصوصاً صحن میں انسانی گوشت کی سڑاند چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں پر کھڑے ہو کر سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مولا بخش، تم متوفی فردوس کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچوانے کے انتظامات کرو، جب تک میں فرید کا انٹرویو کر لیتا ہوں۔ موسم کی شدت اور لاش کی حالت کا تقاضا ہے کہ اسے جلد از جلد ہسپتال پہنچا دینا ہی مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، حوالدار فرما برداری سے بولا، آپ اس طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں سارا بندوبست کر لوں گا۔ میں بے فکر ہو کر فرید کے ساتھ متوفی کے گھر سے نکل آیا۔ ہم چلتے ہوئے گلی کے کونے پر پہنچے، جس سے آگے تھوڑے فاصلے سے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، اور کھیتوں کے آغاز پر ہی ایک سایہ دار شیشم کا تناور درخت کھڑا تھا۔ ہم دونوں مذکورہ درخت کے نیچے آ گئے۔ فرید کے چہرے پر الجھن کے تاثرات سجے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے فرید؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم خاصے پریشان نظر آ رہے ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس نے حیرت بھرے انداز میں میری طرف دیکھا۔ اس لیے کہ تم میری نظر میں بہت اہم ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی؟ اس کی الجھن دو چند ہو گئی۔ کیا مطلب جناب؟ فرید، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم متوفی کے پڑوسی ہو، اور تم ہی وہ شخص ہو جس نے سب سے پہلے متوفی کے باورچی خانے کو آتش کی لپیٹ میں دیکھا۔ گویا تم ایک لحاظ سے اس واقعے کے عینی شاہد ہو۔ میں اس الگ تھلگ جگہ پر تمہارا بیان لینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ فرید کچھ کہتا، ایک آدمی چارپائی سر پر اٹھائے ہمارے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے شیشم کی گھنی چھاؤں میں چارپائی بچھانے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے ادب سے کہا، سرکار، آپ ادھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں، میں کسی بچے کے ہاتھ لسی پانی بھیجتا ہوں۔ اس شخص کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ میں نے اس کے عمل کے نتیجے میں تشکرانہ انداز میں پوچھا، چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ میں اللہ رکھا ہوں تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا، اسی محلے بلکہ اسی گلی میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، تمہارا شکریہ۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں دوبارہ فرید کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی فرید، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے جو بھی پوچھوں گا اس کا سیدھا اور سچا جواب دو گے نا؟ مائی باپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر منت ریز لہجے میں بولا، میں نے پہلے آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی اب بولوں گا۔ آپ پوچھیں جو بھی پوچھنا ہے۔ میں اس وقت اللہ رکھا کی لائی ہوئی چارپائی پر براجمان تھا، جبکہ فرید میرے سامنے باادب باملاحظہ کھڑا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، فرید، کیا تم یہ بات جانتے تھے کہ فردوس بی بی گھر میں اکیلی تھی؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کیا تم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ فردوس بیوی کا خاوند روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا؟ میں نے سوالات کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور چند روز پہلے ہی اس کی واپسی ہوئی ہے۔ جی یہ بات مجھے پتہ تھی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، یہ یعقوب کس مزاج کا بندہ ہے؟ آپ کا مطلب کیا ہے جناب؟ وہ محتاط انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یعقوب پچھلے 2 سال سے عراق میں نوکری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ ادھر ہی ہوتا تھا۔ تم بھی سال ہا سال سے ادھر رہ رہے ہو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، تم نے یعقوب کو کیسا پایا ہے؟ وہ تمہارا پڑوسی ہے، ظاہر ہے کہ تمہارا اس سے میل جول رہا ہوگا۔ بس جی، اس نے ذو معنی انداز میں گردن ہلائی اور بولا، بندہ تو وہ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ فرید، میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا، کیا تمہیں واقعی اس بات کا علم نہیں کہ تمہارا پڑوسی سلطانہ اور اس کا عراق پلٹ بیٹا یعقوب صبح ہی صبح کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ رب دی سوں، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میری بھی وہی رائے ہے جو محلے والوں نے بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یعقوب اپنی ماں کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہو۔ تمہارے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ کن لوگوں کے ساتھ جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سلطانہ، اس کی جل کر ہلاک ہونے والی بہو فردوس بی بی کی بات کر رہا ہوں۔
میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی بتاؤ کہ یعقوب کے ساتھ تمہارے مراسم کس نوعیت کے رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ فرید میرے سوال کا جواب دیتا، اللہ رکھا کا بھیجا ہوا ایک بندہ ہمارے لیے ٹھنڈی ٹھار لسی سے بھرا ہوا ایک جگ اور 2 پیتل کے گلاس لے کر وہاں پہنچ گیا۔ مذکورہ بندے کو واپس بھیجنے کے بعد فرید نے ایک گلاس میں لسی بھری، پھر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ لسی پیے جناب۔ مجھ سے زیادہ اس وقت تمہیں لسی کی ضرورت ہے فرید بخش، میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تاکہ تم میرے سوالات کے ٹھنڈے ٹھار جواب دے سکو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لیے بھی لسی کا ایک گلاس تیار کر لیا، پھر میری سوالیہ نظر کے جواب میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ لوگ میرے پڑوسی ہیں، اچھے پڑوسی، ان کے ساتھ میرے تعلقات ہمیشہ اچھے ہی رہے ہیں، اور جہاں تک یعقوب کا تعلق ہے جناب، وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، وہ جب یہاں تھا تو اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، پھر وہ عراق چلا گیا، اب 2 سال بعد واپس آیا ہے تو بھی بہت اچھی طرح ملا ہے۔ پڑوسی ہونے کے ناطے تم نے یعقوب کے گھر پر تو گہری نظر رکھی ہوگی، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ یعقوب تو یہاں تھا نہیں، اور اس کی بیوی متوفی فردوس بی بی گھر میں اکیلی ہوتی تھی جناب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں فردوس بی بی کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، میں اس پر بری نظر ڈالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اوئے بری نظر کے گھوڑے، میں نے اسے ڈانٹا، میں نے کب کہا ہے کہ تم یعقوب کی غیر موجودگی میں فردوس پر میلی نظر ڈالتے ہوگے؟ پھر جناب وہ بھونچکا نظر سے مجھے تکنے لگا، میرا اشارہ ماسٹر جمشید کی طرف ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سلطانہ نے ایک نامحرم کو بھی تو اپنے گھر میں کرایہ دار بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سنسنی خیز رنگ آ کر گزر گیا، مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کے ذہن میں جو کچھ بھی تھا تہلکہ ڈال دینے والا تھا۔ اسے ہچکچاہٹ میں مبتلا دیکھ کر میں نے تنبیہی انداز میں کہا، فرید بخش، اگر تم نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی سچائی بھی مجھ سے چھپانے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی تمہیں ڈھیر ساری شرم آئے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کانوں کو پکڑتے ہوئے توبہ کرنے والے انداز میں بولا، سرکار، میری توبہ جو میں آپ سے کوئی غلط بیانی کروں۔ تو پھر مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ جب میں نے ماسٹر جمشید کا ذکر کیا تو تمہارے چہرے کے تاثرات میں ہنگامی تبدیلی کیوں پیدا ہو گئی تھی؟ میں سمجھتا ہوں ماسٹر جمشید کی ذات کے حوالے سے تمہارے دل و دماغ میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، کیسے زبان کھولوں جناب، پڑوس کا معاملہ ہے، اور تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے چلتا ہوں، میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، وہاں پہنچ کر تمہاری زبان فر فر چلنے لگے گی۔ مائی باپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، یہ غضب نہ کریں سرکار، میں آپ کو سب سچ سچ بتا دیتا ہوں، لیکن وعدہ کریں کہ آپ یعقوب کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے کہ میں نے اس کی بیوی کے حوالے سے آپ سے کوئی بات کی ہے۔ میں اس وقت تک کوئی ایسا وعدہ نہیں کر سکتا جب تک اصل معاملہ میرے علم میں نہ آ جائے، میں نے سخت لہجے میں کہا، بتاؤ متوفی فردوس بی بی کے حوالے سے تم کون سا انکشاف کرنے والے ہو؟ چند لمحات تک تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے کہا، ماسٹر جمشید کوئی پچھلے 1 سال سے سلطانہ کی بیٹھک میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا ہے۔ جب سلطانہ ماسٹر کو یہ بیٹھک کرائے پر دے رہی تھی تو اس وقت میں نے سلطانہ کو سمجھایا تھا کہ وہ ماسٹر کو اپنے گھر میں نہ رکھے، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں، لیکن سلطانہ نے میری ایک نہ سنی اور وہی کیا جو اس کے ذہن میں سمایا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، تم نے ماسٹر جمشید کی کس بات سے یہ اندازہ قائم کیا تھا کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں؟ جناب، یہ بندہ مجھے شکل ہی سے ٹھیک نہیں لگا تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اسی لیے میں نے سلطانہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا جوان بہو کا ساتھ ہے، کسی نامحرم کو یوں گھر میں رکھ لینا اچھی بات نہیں، لیکن جب اس نے کرائے کے لالچ میں
میری بات پر توجہ نہیں دی تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ آخری جملہ اس نے مجھ سے نگاہ چراتے ہوئے ادا کیا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ کوئی اہم بات مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کڑکدار آواز میں کہا، لگتا ہے تمہیں حوالات کی ہوائیں کھلائے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تھانے دار صاحب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وہ گھگھیانے لگا۔ آپ مجھے تھانے کچہری کے چکر میں نہ ڈالیں۔ اگر تم واقعی ان چکروں سے بچنا چاہتے ہو تو الف کی طرح سیدھے ہو جاؤ، میں نے غراہٹ آمیز انداز میں کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ جانکاری مجھے تمہاری آنکھوں نے دی ہے کہ سلطانہ کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد تم نے صبر کیا تھا اور نہ ہی خاموش ہو کر بیٹھے تھے، بلکہ تم مسلسل اسی ٹوہ میں لگے رہے تھے کہ ماسٹر اور فردوس بی بی کے درمیان کیا چکر چل رہا ہے، اور تم نے اس سلسلے میں بہت سی کارآمد باتیں بھی جان لی تھیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر سے سراتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں سرکار، میں چونکہ غلط نہیں کہہ رہا تھا اس لیے وہ انکار کی ہمت نہ کر سکا اور جلدی سے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے فردوس اور ماسٹر کے حوالے سے اچھی خاصی تحقیق کی ہے۔ میں نے استفساریہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری کارکردگی کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، میں سلطانہ کو سمجھانے سے تو باز آ گیا تھا، لیکن میں نے فردوس کے معاملات پر گہری نظر رکھی تھی۔ جلد ہی یہ بات میرے علم میں آ گئی کہ یعقوب تو محنت مزدوری کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں فردوس ماسٹر جمشید کے ساتھ ایک خطرناک کھیل کھیل رہی تھی۔ فردوس پوری طرح ماسٹر کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ سلطانہ سے بات کروں، لیکن اس خیال سے خاموش رہا کہ وہ میری بات کا یقین نہیں کرے گی۔ وہ الٹا مجھے کو لتاڑ دے گی کہ میں خواہ مخواہ اس کی بہو پر الزام لگا رہا ہوں۔ یہ تو میں دیکھ رہا تھا کہ سلطانہ ماسٹر جمشید پر اندھا بھروسہ کرنے لگی تھی، لہٰذا میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سلطانہ اپنی بہو اور ماسٹر جمشید کے تعلق سے بے خبر ہی تھی؟ میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ بے چارگی سے بولا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ دونوں بہت ہاتھ پاؤں بچا کر یہ کھیل کھیل رہے تھے، ورنہ سلطانہ انہیں جان بوجھ کر ایسا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ ساس بہو میں چاہے کتنی بھی نا اتفاقی کیوں نہ ہو، مگر سلطانہ اپنے بیٹے کے گھر کو تو آگ نہیں لگا سکتی تھی۔ فرید بخش کی ایک بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا سلطانہ اور فردوس کے درمیان اتفاق نہیں تھا؟ بالکل نہیں جناب، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا، اکثر ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یعقوب کو یہاں آئے ہوئے چند روز ہو گئے ہیں، کیا تم نے فردوس اور ماسٹر والے معاملے کے بارے میں اسے کچھ بتایا تھا؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ خواہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانے کی مجھے کیا ضرورت پڑی تھی؟ لیکن یعقوب تمہارا پڑوسی اور پرانا جاننے والا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور تمہارے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی رہے ہیں۔ تمہارا تو فرض بنتا تھا کہ پہلی فرصت میں یعقوب کو صورتحال سے آگاہ کر دو۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں نے سوچا تھا یعقوب واپس آ ہی گیا ہے تو سارا معاملہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس نے لا تعلقی کے انداز میں جواب دیا، فردوس بی بی بھی یہاں ہے اور ماسٹر جمشید بھی۔ میں خواہ خود کو کیوں برا بناؤں؟ لیکن کیا فرید بخش؟ وہ بولتے بولتے رکا تو میں نے پوچھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یعقوب کو اپنی بیوی کی پریم کہانی کی خبر ہو گئی تھی۔ فرید نے جواب دیا تو میں چونک اٹھا۔ تمہیں کس بات سے ایسا لگا؟ میں نے پوچھا۔ پچھلی رات دونوں میاں بیوی کے بیچ بڑا شدید جھگڑا ہوا تھا۔ تمہیں ان کے جھگڑے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میرے اور یعقوب کے گھروں کی درمیانی دیوار خاصی نیچی ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اتنی نیچی کہ ادھر سے ادھر بڑی آسانی کے ساتھ بات سنی جا سکتی ہے۔
رات کو میں واش روم کے لیے اٹھا تو دیوار کی دوسری جانب مجھے یعقوب اور فردوس کی تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ لوگ کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے، میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم نے ان کے جھگڑنے کی آوازوں کو نظر انداز کر دیا ہو اور اطمینان سے جا کر سو گئے ہو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، وہ شرمندہ سی صورت بنا کر بولا۔ میں کان لگا کر بڑے دھیان سے ان کی باتیں سنی تھیں اور ان کے جھگڑنے کا سبب میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ فرید بخش، بجھارتے نہیں ڈالو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ صاف اور واضح الفاظ میں حقیقت مجھے بتاؤ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ میاں بیوی کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ آنے والے 10 منٹ میں فرید بخش نے جو مجھے تفصیل سنائی اس کا خلاصہ اتنا سا ہے کہ یعقوب کو ماسٹر جمشید کے حوالے سے اپنی بیوی متوفی فردوس بیوی کے کردار پر شک ہو گیا تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، یہ ماسٹر جمشید بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں اسے فردوس بیوی کی المناک موت کی خبر ہوئی ہے یا نہیں۔ خبر کیسے نہیں ہوگی جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اس وقت پورے محلے کو پتہ چل چکا ہے کہ فردوس بیوی باورچی خانے کے اندر جل کر مر گئی ہے اور اس کا سکول بھی اسی محلے میں ہے۔ پھر جب کسی علاقے میں پولیس آتی ہے تو پھر کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، لیکن اتنی بڑی خبر سن کر ماسٹر جمشید یہاں کیوں نہیں پہنچا؟ ہو سکتا ہے اسے فردوس کی موت کا علم ہو گیا ہو اور وہ جان بوجھ کر کہیں ادھر ادھر کھسک گیا ہو۔ فرید نے خیال ظاہر کیا، کل تک تو وہ ادھر ہی تھا، میں نے جمعہ کی نماز کے بعد اسے محلے میں دیکھا تھا۔ آج یعنی جس روز متوفی فردوس بیوی کو وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہفتے کا دن تھا۔ اس حساب سے فرید کا بیان درست تھا کہ اس نے گزشتہ روز یعنی جمعے کے دن ماسٹر جمشید کو محلے میں دیکھا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اچانک سوال کیا، فرید بخش، تمہارے خیال میں فردوس بیوی کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ قتل؟ وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ لیکن جناب، وہ تو جل کر مری ہے، یہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا۔ ہرگز نہیں فرید بخش، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے وضاحت کی۔ تم نے مجھے بتایا ہے کہ جب تم لوگ آگ اور دھواں دیکھ کر سلطانہ کے گھر کے اندر پہنچے تو باورچی خانے کو آگ کی لپیٹ میں پایا، اور جب تم لوگوں نے باورچی خانے کے اندر داخل ہونا چاہا تو اس کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ فردوس گھر میں اکیلی تھی، لہٰذا وہ باورچی خانے میں بند ہو کر باہر سے کنڈی نہیں لگا سکتی تھی۔ چنانچہ اس کی خودکشی کے امکان کو 100% خارج کرنا ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں اس حوالے سے بھی نہیں سوچ سکتا کہ فردوس بیوی باورچی خانے میں کام کاج میں مصروف تھی اور کسی نے شرارت سے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور پھر اتفاق سے اس کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ اس تھیوری میں بہت سے نقائص ہیں۔ نمبر 1، آج کل جس شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، اس میں باورچی خانے کا دروازہ بند کر کے کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اگر فردوس کپڑوں میں آگ بھڑکنے سے جل مری ہوتی تو موت کے منہ میں جانے سے پہلے وہ چیخ چلا کر خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ کیا تم لوگوں نے فردوس کی ایسی کوئی پکار یا فریاد سنی؟ تو پھر ایک ہی امکان باقی رہ جاتا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کیا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے تکنے لگا۔ فردوس کو پہلے قتل کیا گیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر باورچی خانے میں پھینک کر اسے سپرد آگ کیا گیا۔ جب آگ نے پوری طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو باورچی خانے کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ لیکن وہ بے حد حیرت سے بولا، ایسا کس نے کیا ہوگا؟ فردوس کے قاتل نے، میں نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ قاتل؟ کون؟ میں نہیں جانتا، مگر مجھے اسی کی تلاش ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، فرید بخش، کیا تم قاتل کے بارے میں جانتے ہو؟ نہیں جناب،
وہ شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بالکل نہیں سرکار۔ بات ختم کرتے ہی وہ اس راستے کی جانب دیکھنے لگا جو اس محلے کی طرف آتا تھا۔ میں نے فرید بخش کی نگاہ کا تعاقب کیا اور مذکورہ کچے راستے پر مجھے ایک تانگا اپنی طرف نظر آیا۔ میں نے فرید بخش سے استفسار کیا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ مجھے لگتا ہے یعقوب اور سلطانہ واپس آ گئے ہیں، اس نے بتایا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ میں نے گہری سانس خارج کی، مجھے بھی انہی کا انتظار تھا۔ تو پھر میں جاؤں سرکار؟ وہ جلدی سے بولا، میں کافی دیر سے گھر سے نکلا ہوا ہوں۔ جاؤ، میں نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن کہیں ادھر ادھر نہیں ہو جانا۔ آج کا دن تم محلے سے باہر قدم نہیں نکالو گے، مجھے کسی بھی وقت تمہاری ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جو آپ کا حکم سرکار۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ محلے والوں کا اندازہ درست تھا کہ یعقوب اپنی والدہ سلطانہ کو جوڑوں کے ایک ڈاکٹر کو دکھانے شہر لے گیا تھا۔ سلطانہ کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ شکل سے ایک تیز ترار اور چلتا پرزہ قسم کی عورت نظر آتی تھی۔ یعقوب کی عمر کا اندازہ میں نے 35 کے قریب قائم کیا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور پستہ کامت شخص تھا۔ اس کے سر کے بال اڑنا شروع ہو چکے تھے۔ میں دوبارہ جائے وقوع پر آ گیا۔ اب متوفی فردوس کے بدن سے سڑان کے بھپکے نہیں اٹھ رہے تھے، لہٰذا میں شہتوت کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر موقع کی کارروائی کو آگے بڑھانے لگا۔ سلطانہ اور یعقوب کو اس سانحے کی خبر ہوئی تو گویا ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سلطانہ اس واقعے کے بارے میں سنتے ہی واویلا شروع کر دیا تھا۔ یعقوب کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی، تاہم اس نے خود کو بڑی مضبوطی سے سنبھال رکھا تھا۔ سلطانہ نے تو باقاعدہ رونا بھی شروع کر دیا تھا۔ اسی وقت حوالدار مولا بخش میرے پاس آیا اور کہا، ملک صاحب، میں نے اس تانگے والے کو روک رکھا ہے جو ان ماں بیٹے کو لے کر شہر سے یہاں پہنچا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسی تانگے میں فردوس بی بی کی لاش کو سرکاری اسپتال لے جاتا ہوں۔ نیکی اور پوچھ میں نے اجازت دینے والے انداز میں کہا، تم لاش کو لے کر فوراً ہسپتال روانہ ہو جاؤ۔ یعقوب بھی میرے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں متوفی فردوس کی لاش کو سرکاری اسپتال بھجوا رہا ہوں تو وہ جلدی سے بولا، جناب، آپ میری بیوی کی لاش کو ہسپتال کیوں بھیج رہے ہیں؟ پوسٹ مارٹم کے لیے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ خدا کا خوف کرے سرکار، وہ خوفگی بھرے انداز میں بولا، اب اس بیچاری کے بدن میں بچا ہی کیا ہے جس کی چیر پھاڑ کریں گے؟ پوسٹ مارٹم کا معاملہ مردے کی چیر پھاڑ تک ہی محدود نہیں ہوتا یعقوب، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ بدن کی ہڈیاں بھی بہت سے انکہی انسنی کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ شاید وہ میری بات کی تہ تک نہ پہنچ سکا، جلدی سے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کو کوئی اتفاقی حادثہ پیش نہیں آیا۔ میری ابتدائی تحقیق کے مطابق فردوس بی بی کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ اس کی ہڈیوں کا تجزیہ اس راز کو کھول دے گا کہ فردوس کی موت کس نوعیت کی صورتحال میں واقع ہوئی ہے۔ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں سچ کہہ رہا ہوں یعقوب، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، تمہاری بیوی کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ اسے کون کرے گا قتل؟ وہ بھونچ کا رہ گیا۔ کوئی بھی، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، اور وہ کوئی تم بھی ہو سکتے ہو یعقوب۔ کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ میں نے اس کی حیرتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی اور متوفی فردوس بیوی کی لاش کو حوالدار مولا بخش کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ انہوں نے میری اس کارروائی پر واویلا تو بہت مچایا، لیکن کار سرکار کے دوران میں نے ان کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ پھر لاش کو وہاں سے روانہ کرنے کے بعد ان ماں بیٹے کی جانب میں توجہ ہو گیا۔ ان کے ابتدائی بیان سے مجھے پتہ چلا کہ وہ دونوں آج صبح لگ بھگ 7 بجے گھر سے نکلے تھے اور فردوس بی بی کو بالکل ٹھیک ٹھاک گھر میں چھوڑ کر وہ شہر کی طرف گئے تھے، اور یہ کہ انہیں فردوس بی بی کو پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں بھی کچھ علم نہیں تھا۔ یہ بیان چونکہ میرے لیے تسلی بخش نہیں تھا، لہٰذا میں نے انہیں الگ الگ تنہائی میں گھسنے کا فیصلہ کر لیا اور یعقوب کو وہاں سے جانے کا کہہ کر
خود سلطانہ کو لے کر بیٹھ گیا۔ شہتوت کے پیڑ کے نیچے اتنی چھاؤں تھی کہ ہم باسہولت وہاں بیٹھ کر بات چیت کر سکتے تھے۔ میں نے اخلاقی طور پر پہلے تو سلطانہ سے اس واقعے کے حوالے سے دلی ہمدردی اور گہرے رنج و الم کا اظہار کیا، پھر سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ سلطانہ، مجھے پتہ چلا ہے تم نے اپنے گھر کی بیٹھک کسی کو کرائے پر دے رکھی ہے۔ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس بندے کا نام ماسٹر جمشید ہے جی، وہ ہمارے محلے کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتا ہے جناب۔ پچھلے 2 سال سے تمہارا بیٹا یعقوب ملک سے باہر روزی کمانے گیا ہوا تھا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ نوجوان بہو کا ساتھ تھا۔ تمہیں یعقوب کی عدم موجودگی میں کسی نامحرم کو اپنے گھر کے اندر جگہ نہیں دینا چاہیے تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معنی خیز لہجے میں استفسار کیا۔ سلطانہ، تم میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ جی، میں آپ کی بات تو سمجھ رہی ہوں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ لیکن ماسٹر جمشید بہت ہی شریف اور با کردار بندہ ہے جناب، میں نے ایسے ہی اس پر بھروسہ نہیں کر لیا جناب۔ وہ پچھلے 1 سال سے ہمارے گھر کی بیٹھک میں رہ رہا ہے، لیکن مجال ہے جو مجھے اس سے ذرا سی بھی کوئی شکایت پیدا ہوئی ہو۔ سلطانہ بڑے اعتماد کے ساتھ جو کچھ بیان کر رہی تھی وہ اس کے برعکس تھا جو فرید بخش کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا۔ یا تو سلطانہ انتہائی بیوقوف اور احمق قسم کی عورت تھی، یا پھر وہ جان بوجھ کر کسی خاص مقصد کے تحت فردوس اور ماسٹر جمشید والے معاملے پر پردہ ڈال رہی تھی۔ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ فرید بخشی نے مجھ سے غلط بیانی کی ہو۔ میں پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے یہاں تمہارے گھر میں موجود ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پورا محلہ یہاں آ کر صورتحال کا جائزہ لے چکا ہے، لیکن ماسٹر ابھی تک غائب ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد وہ سکول میں خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جی ضرور بتا سکتی ہوں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولی۔ فردوس والے واقعے نے اگرچہ اسے رنجیدہ اور ملول کر رکھا ہوگا، مگر اس کی فطری تیزی اور تراری اپنی جگہ برقرار تھی۔ وہ بیچارہ اس وقت سکول میں ہوگا تو یہاں آئے گا نا؟ کیا مطلب ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ جی کہ وہ پچھلی رات کو ہی اپنے پنڈ روانہ ہو گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ماسٹر جمشید موزہ رسول پور کا رہنے والا ہے جناب، جو یہاں سے 14-15 میل شمال میں واقع ہے۔ میں نے موزہ رسول پور دیکھ رکھا تھا۔ سلطانہ نے فاصلے کے حوالے سے جو بتایا تھا وہ بالکل درست تھا۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، سلطانہ آج ہفتہ ہے، سکول کی چھٹی صرف اتوار کو ہوتی ہے، پھر وہ جمعے ہی کو کیسے اپنے گاؤں چلا گیا؟ کیا کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ وہ اپنے ہاتھوں کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی۔ کوئی ایمرجنسی نہیں تھانے دار صاحب، وہ تو ہر مہینے 2 دن کے لیے اپنے گھر والوں سے ملنے جاتا ہے، کبھی جمعے کی رات کو اور کبھی ہفتے کی رات کو۔ جب اسے ہفتے کی چھٹی کرنا ہوتی ہے تو وہ جمعے کی رات کو نکل جاتا ہے، اور جب ہفتے کی رات کو جاتا ہے تو پھر وہ سوموار کی چھٹی ضرور کرتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد بتایا، اب وہ سوموار کی صبح سیدھا سکول پہنچے گا اور سکول کی چھٹی کے بعد وہ یہاں آئے گا۔ میں ماسٹر جمشید کا کمرہ یعنی تمہارے گھر کی بیٹھک دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے سپاٹ انداز میں کہا۔ آئیں میرے ساتھ، وہ بے ساختہ بولی۔ ماسٹر صاحب اپنے گاؤں جانے سے پہلے بیٹھک کو تالا لگا کر چابی مجھے دے جاتا ہے۔ چند لمحات کے بعد میں سلطانہ کے ساتھ اس گھر کی بیٹھک کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ بیٹھک اپنی سیٹنگ کے اعتبار سے کسی چھڑے چھاڑ شخص کے کمرے کا نمونہ پیش نہیں کرتی تھی، بلکہ وہاں کے سامان غرض ہر چھوٹی بڑی شے سے سلیقہ جھلکتا تھا۔ جو محسوس ہوتا تھا کسی عورت کے ہاتھوں نے اس بیٹھک کا خاص طور پر خیال رکھا ہوا ہو، اور اس گھر میں صرف 2 ہی عورتیں تھیں، ایک سلطانہ اور دوسری متوفی فردوس بی بی۔ مزید پوچھ گچھ کے لیے میں اسی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور سلطانہ کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، سلطانہ اب میں تم سے انتہائی نازک سوال کرنے والا ہوں، مجھے امید ہے تم میرے سوال کا سیدھا اور سچا جواب دو گی۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولی، تاہم منتظر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور کہا،
سلطانہ، کیا ماسٹر جمشید راتوں کو چھپ چھپ کر تمہاری بہو فردوس سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا؟ اس نے کچھ ایسے انداز میں چونک کر مجھے دیکھا جیسے اس سوال پر اس کے ذہن میں کوئی خاص الخاص خیال پیدا ہوا ہو۔ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس معاملے پر بعد میں بحث کی جا سکتی ہے کہ میری معلومات کا ذریعہ کیا ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارے چونکنے کا انداز مجھے سمجھنے پر مجبور کر رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے نا؟ وہ بڑی تیزی سے سنبھلتے ہوئے بولی، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے جو بھی سنا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا سلطانہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میری اطلاعات بالکل پکی اور لوہے توڑ ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، اضطراری لہجے میں بولی، آپ کو یقیناً فرید نے کچھ الٹا سیدھا بتایا ہوگا۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ پھر تمہارا دھیان اپنے پڑوسی فرید بخش کی طرف کیوں گیا؟ وہ اس لیے کہ اس قسم کی بکواس فرید کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ بہت ہی بدذات اور کمینہ آدمی ہے جی۔ فرید بخش کی تم سے یا تمہاری بہو سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ وہ تو تمہارا پڑوسی ہے اور تمہارے بیٹے یعقوب سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ نامراد اچھے تعلقات کا ڈھنڈورا بھی پیٹتا ہے اور پیٹھ پیچھے چھرا بھی گھونپتا ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولی، ابھی چند دن پہلے پتہ ہے اس فتنہ پرور آدمی نے کیا کیا ہے؟ مجھے بالکل نہیں پتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بتانے لگی، اس نے یعقوب کے آتے ہی سب سے پہلے تو اس کے کان بھرے، فردوس اور ماسٹر کے تعلقات کے حوالے سے ایسی شرمناک باتیں کی کہ ہمارے گھر میں فساد اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کیسا فساد سلطانہ؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اس شیطان نے فردوس کے کردار کے حوالے سے یعقوب کے دماغ میں بہت سارا زہر بھر دیا ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ روز رات کو دونوں میاں بیوی کے درمیان خوب لڑائی ہوا کرتی تھی، میں پچھلے 2-3 روز سے یہی تماشا دیکھ رہی ہوں۔ گویا فرید بخش نے مجھے متوفی فردوس اور اس کے شوہر یعقوب کے لڑائی جھگڑے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ ایک ٹھوس حقیقت تھی، اس لیے میرا یہ جاننا انتہائی ضروری ہو گیا تھا کہ آیا فرید بخش نے سلطانہ کے بیان کے مطابق فردوس اور ماسٹر جمشید کے تعلقات کے بارے میں محض یعقوب کے کان بھرے تھے، یا اس واقعے میں کوئی حقیقت تھی اور اس سلسلے میں سلطانہ بھی میری مدد کر سکتی تھی۔ تم جو کچھ بتا رہی ہو اگر میں اس کو سچ مان بھی لوں تو پھر میرے لیے جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ فرید تمہاری بہو سے ایسی دشمنی کیوں کر رہا تھا۔ اگر سلطانہ اس سوال کا ٹھیک طرح سے جواب دے دیتی تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ ایک طرف مجھے ماسٹر اور فردوس کے تعلقات کی حقیقت کا علم ہو جاتا اور دوسری جانب فرید بخش کا جھوٹ بھی مکمل کھل جاتا کہ اس نے یعقوب کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں منتظر نگاہ سے سلطانہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوک نکل کر اپنے حلق کو تر کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ فرید بہت ہی کمینہ اور بد ذات ہے، اور جب فردوس موت کے منہ میں جا چکی ہے اور آپ اس کی موت کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں تو میں آپ کو سچ اور جھوٹ کی پہچان کرنے کا موقع دوں گی۔ وہی تو میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھمی تو میں نے کہا، میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ جب فردوس اور ماسٹر جمشید کے درمیان کوئی قابل اعتراض تعلق نہیں تھا تو پھر فرید بخش کے پیٹ میں مرور اٹھنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ جب سے فردوس نے اس کی بے عزتی کی تھی وہ بڑی تکلیف میں مبتلا تھا اور ڈسنے کا موقع تلاش کر رہا تھا، پھر جیسے ہی یعقوب عراق سے واپس آیا اسے وار کرنے کا موقع مل گیا۔ سلطانہ کی باتیں سنسنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ انکشاف انگیز بھی تھیں۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، فردوس نے فرید بخش کی بے عزتی کیوں کی تھی؟ وہ تو فردوس کو اپنی بہن سمجھتا تھا۔ یہی تو اس کی منافقت ہے جی، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ وہ فردوس کو بہن اور یعقوب کو بھائی کہتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ یعقوب کی غیر موجودگی میں فردوس پر بری نگاہ بھی ڈالتا تھا۔ کیا مطلب ہے سلطانہ؟
میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ فرید بخش میری بہو فردوس کو میلی نظر سے دیکھتا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وضاحت کرتے ہوئے بولی، پہلے پہل تو وہ آتے جاتے فردوس پر چھچورے جملے کستا رہتا تھا۔ فردوس نے مجھے اس کی حرکتوں کے بارے میں بتایا تو مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں نے فرید سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا۔ اس کے جواب نے مجھے اور غصہ دلایا اور میں نے فردوس کو اجازت دے دی کہ اب وہ اگر کوئی حرکت کرے تو فردوس اسے کھری کھری سنا ڈالے۔ چند روز بعد ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ یہاں تک بتانے کے لیے وہ متوقف ہوئی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ایسا کیا ہو گیا تھا سلطانہ؟ فردوس محلے کے مین بازار سے گزر رہی تھی کہ فرید بخش نے اسے ایک جگہ روک لیا اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ سلطانہ نے برا منہ بناتے ہوئے بتایا، اس وقت بازار میں اور بھی لوگ موجود تھے۔ فرید نے جیسے ہی بکواس شروع کی، فردوس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گھما کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا اور اس کے ساتھ ہی فرید کے منہ پر تھوک بھی دیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فردوس کی طرف سے اس نوعیت کے رد عمل کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ وہ اپنے منہ پر سے فردوس کے تھوک کو صاف کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا، تم نے اچھا نہیں کیا فردوس، تم تو اس سے بھی زیادہ برے سلوک کے قابل ہو۔ فردوس نے بپھرے ہوئے انداز میں کہا۔ فرید نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تم نے جو بھی کیا ہے میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ تمہیں بھی مزہ نہ چکھایا تو میرا نام فرید نہیں، کیا کر لو گے تم؟ فردوس نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ بہت جلد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلا گیا تھا۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کا واقعہ ہے؟ سلطانہ کے خاموش ہوتے ہی میں نے پوچھا۔ کوئی 2 مہینے ہوئے ہیں اس بات کو، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ فرید کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ ہی سے میاں بیوی میں جھگڑا رہنے لگا تھا۔ فرید کے مطابق اس نے یعقوب کو فردوس اور ماسٹر جمشید کے تعلقات کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا، جبکہ سلطانہ کا بیان اس کے برعکس تھا اور یہ بھی طے تھا کہ دونوں میں کوئی ایک ہی سچا ہو سکتا تھا۔ تھانے دار جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ میرے سوال کے جواب میں سر کو تائیدی جھنبش دیتے ہوئے بولی۔ یعقوب تو یہ سنتے ہی غصے میں لال پیلا ہو گیا تھا۔ پہلے 2 دن تک تو میاں بیوی میں خفیہ نوک جھونک چلتی رہی، پھر پچھلی رات گرما گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی تو مجبوراً مجھے مداخلت کرنا پڑی۔ رات کو چونکہ ماسٹر جمشید بھی ادھر نہیں تھا، اس لیے یعقوب کھل کھلا کر بول رہا تھا۔ موقع محل دیکھتے ہوئے میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا، سلطانہ، مجھے پتا چلا ہے کہ پچھلی رات میاں بیوی میں جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ غصے میں آ کر یعقوب نے فردوس کو طلاق کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ میرا تیر نشانے پر لگا۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولی، یعقوب اس وقت بہت طیش میں تھا، مگر میں نے سمجھا بجھا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا تھا۔ گویا سلطانہ نے میرے استفسار کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد سلطانہ کو فارغ کر دیا اور اس کے بیٹے یعقوب کو بیٹھک میں بلا لیا۔ ابتدائی سوالات کے ذریعے میں نے سلطانہ کے بیان کی تصدیق کر لی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ بات تم فرید بخش کے سامنے بھی کہہ سکتے ہو کہ اسی نے تمہیں فردوس اور جمشید کے تعلقات کے بارے میں بتایا تھا؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، 1 بار نہیں 100 بار کہہ سکتا ہوں۔ تم آج صبح جب اپنی ماں کو لے کر شہر کی جانب روانہ ہوئے تھے تو گھر میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا جناب، وہ بڑی رسان سے بولا۔ اور پچھلی رات؟ میں نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پچھلی رات کیا جی؟ جب پچھلی رات تم دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا تو تم نے فردوس کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ میں نے دانستہ طلاق کی بجائے قتل کا لفظ استعمال کیا تھا۔ وہ میرے داؤں میں آ گیا اور جلدی میں ایک اہم بات کو تسلیم کر لیا۔ جناب، اس وقت میں بہت غصے میں تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ فرید کی باتوں نے میرا دماغ گرم کر دیا تھا اور جب میں نے اس سلسلے میں فردوس کو کریدا تو اس نے مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا، بلکہ میرے سوالات کے جواب میں
جب اس نے چپ شاہ کا روزہ رکھ لیا تو مجھے بھی تیش آ گیا اور میں نے اسی تیش کے عالم میں اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے ڈالی تھی، لیکن وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا، لیکن اماں نے بیچ بچاؤ کر کے میری غلط فہمی دور کر دی تھی۔ اماں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ فردوس کا کردار بے داغ ہے، اسی لیے میں ماسٹر جمشید کے حوالے سے اس کی ذات پر کوئی شک نہ کروں۔ اماں نے سمجھایا اور تم سمجھ گئے۔ میں نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، کیا یہ اتنا ہی آسان ثابت ہوا تھا؟ جی ہاں، میں اماں کی بات کو بہت اہمیت دیتا ہوں، لیکن برخوردار، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بیوی کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اس کے کردار کے حوالے سے پیدا ہونا شک یا غلط فہمی اتنی آسانی سے دور نہیں ہوا کرتا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، یعقوب، تمہیں میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ میں تھانے چلوں؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ جناب، میری بیوی جل کر مر گئی، وہ احتجاجی انداز میں بولا، اور آپ مجھے کو تھانے لے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو یعقوب، میں نے اس کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ ہکا بکا نظر سے مجھے تکنے لگا۔ کون سی بات جی؟ یہ بات کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری بیوی کی موت جلنے سے واقع نہیں ہوئی۔ تو پھر؟ وہ ہکلایا۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، فردوس بیوی کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے، اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد آگ کے سپرد کیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ فردوس کی موت کے راز کو منکشف کر دے گی بہت جلد۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فردوس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں؟ وہ ہراساں نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں ایسا سوچنے میں حق بجانب ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ گزشتہ رات تم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ تو وقتی اشتعال تھا، وہ جلدی سے بولا۔ میں آپ کو پورا واقعہ سنا چکا ہوں، اماں نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اور وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، اور صبح جب میں اور اماں شہر کی طرف گئے ہیں تو پھر دوست بھلی چنگی گھر میں موجود تھی۔ ہم اسے جیتا جاگتا گھر میں چھوڑ کر گئے ہیں، اور جب واپس آئے ہیں تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ فردوس کو میں نے یا اماں نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا بالکل غلط ہے، اور ویسے بھی وہ جل کر مری ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس نے خودکشی کر لی ہو۔ فردوس کی موت کو قاتل نے رنگ تو ایسا ہی دیا ہے کہ وہ خودکشی کا واقعہ نظر آئے، میں نے ایک گمبھیر انداز میں کہا، لیکن میں اس حقیقت کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں کہ تمہاری بیوی کو قاتل نے پہلے کسی بھی طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور اس کے بعد آگ بھڑکا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس نے خود کو جلا کر جان دی ہے۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں یعقوب کو ان تکنیکی امور سے آگاہ کیا جو اس بات کا ثبوت تھے کہ فردوس کی موت خودکشی یا آتش زدگی کا شخصانہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی قتل کی واردات تھی۔ آخر میں نے کہا، یعقوب دیکھ لینا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا، پوسٹ مارٹم رپورٹ چیخ چیخ کر اس کی تصدیق کرے گی۔ لیکن جناب، وہ بے حد الجھے ہوئے انداز میں بولا، فردوس کو کون قتل کر سکتا ہے؟ یہی جاننے کے لیے تو میں تمہیں اور فرید بخش کو اپنے ساتھ تھانے لے جا رہا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ پھر میں نے اپنے ان خیالات کو عملی جامہ پہنا دیا جن کا یعقوب کے سامنے اظہار کیا تھا۔ اس موقع پر سلطانہ نے بہت واویلا مچایا اور یہاں تک کہہ دیا کہ پولیس کی جانب سے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن میں نے اس کی کسی بھی مزاحمت اور احتجاج کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی، اور فرید بخش کے ساتھ ہی یعقوب کو بھی تھانے پہنچا دیا۔ تمام تر کارروائی نمٹتے ہوئے دوپہر ہو گئی تھی۔ میں نے اطمینان سے دن کا کھانا کھایا اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ پھر میں نے ASI شکور کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شکور کی عمر 35 اور 40 کے درمیان تھی۔ وہ سانولی رنگت کا مالک اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر مجھے سلیوٹ کیا
اور میرے اشارے پر ایک کرسی سنبھال لی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، شکور، تم ابھی موزہ رسول پور روانہ ہو جاؤ، چاہو تو اپنے ساتھ ایک آدھ کانسٹیبل بھی لے جاؤ، تمہیں آج ہی ماسٹر جمشید کو لے کر واپس آنا ہے، رات ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ دیر ہو جائے، کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ماسٹر مجھے تھانے میں چاہیے۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں بولا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی جناب۔ اور ہاں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ماسٹر کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہاں کیا حالات پیش آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، شکور نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، اگر وہ پوچھے کہ اسے یوں ایمرجنسی میں واپس کیوں بلایا جا رہا ہے تو کیا جواب دوں؟ کوئی بھی بہانہ کر دینا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم مجھ سے کہہ سکتے ہو کہ سکول میں آگ لگ گئی ہے، وہاں ریکارڈ کی بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ان میں سے بیشتر جل کر خاک ہو گئی ہیں، اس لیے اسے فوراً بلایا جا رہا ہے۔ یہاں کے تمام ماسٹرز تو موجود ہیں، بس اس کی ضرورت ہے تاکہ سکول کے اہم کاغذات کو سنبھالا جا سکے۔ ہاں، یہ بہانہ بہت ہی معقول ہے۔ اے ایس آئی نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے مزید چند ہدایات دیں اور نیک خواہشات کے سائے میں رسول پور کی جانب روانہ کر دیا۔ شکور کے جانے کے بعد میں نے فرید بخش کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسے لے کر آنے والا کانسٹیبل جب واپس جانے لگا تو میں نے اسے اشارے سے روک لیا۔ وہ فرید کے عقب میں تن کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ کانسٹیبل نے میرا اشارہ کماح کا سمجھ لیا۔ فرید کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے تھانے پہنچاتے ہی اسے 2 ہٹے کٹے کانسٹیبل کے حوالے کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ یہ کافی دنوں سے بھوکا ہے، لہٰذا اس کی خاطر تواضع کی جائے۔ چنانچہ ان اہلکاروں نے فرید کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر منت ریز لہجے میں بولا، سرکار، ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ اوئے کھوتے دے کھر، میں نے اسے جھڑکا، انہوں نے تو تمہیں دال روٹی کھلا کر مہمانداری کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھایا ہے۔ میں تمہیں جو مرغ پلاؤ کھلانے والا ہوں نا، اس کا ذائقہ تمہارے حلق میں اٹک کر رہ جائے گا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے معاف کر دیں جناب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تم نے جرم نہیں بلکہ جرائم کیے ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، لہٰذا یہ خیال تو ذہن سے جھٹک دو کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ وہ رونے والے انداز میں منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اس کے پیچھے کھڑے سپاہی کو اشارہ کیا۔ کانسٹیبل نے فرید کی پنڈلی پر ایک ٹھڈا رسید کیا اور خاصے جارحانہ انداز میں کہا، اوے لکڑی کے باندر، سیدھا کھڑا ہو جا، ملک صاحب جو پوچھیں اس کا سیدھا اور سچا جواب دینا، ورنہ چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ فرید وحشت زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ بات درست ہے کہ 2 ماہ پہلے محلے کے مین بازار میں متوفی فردوس بی بی نے تمہارے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا مارنے کے بعد نفرت سے تھوک دیا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا وہ انکار کرنے جا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کڑک کر کہا، سوچ سمجھ کر جواب دینا فرید بخش، اگر تم نے غلط بیانی سے کام لیا تو یہاں سے اپنے قدموں پر چل کر نہیں جا سکو گے، اور ہو سکتا ہے 4 کندھوں پر اٹھ کر سیدھے قبرستان کا رخ کرو۔ اس کی آنکھوں میں سرا سیمگی پھیل گئی۔ قدرے کمزور آواز میں بولا، وہ جناب، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، فردوس خواہ غصہ کھا گئی تھی۔ اسے کس بات پر غصہ آیا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ تم نے کچھ ایسا ویسا ضرور کیا ہوگا۔ کچھ نہیں سرکار، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ ایسی کون سی بات تھی؟ میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا، ذرا میں بھی تو سنوں۔ جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، فردوس مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں چپکے چپکے اسے چاہنے لگا تھا۔ وہ چاہت کے گھوڑے، میں نے اسے ڈانٹا، تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم یعقوب کو اپنا دوست اور فردوس کو اپنی بہن سمجھتے ہو، اور اب تم مجھے محبت کی کوئی کہانی سنا رہے ہو؟ کیا یہی تمہاری شرافت کا بھرم ہے؟
جناب، میں فردوس کو ویسے تو بہن ہی سمجھتا تھا، وہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن دل پر مجھے اختیار نہیں تھا، دل اس کی محبت میں مچلتا تھا۔ اوئے بھونڈے عاشق کی اولاد، میں نے اسے دبکا مارا۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اسے بیچ بازار بدماشوں کی طرح روک کر فضول بکواس نہیں کی جاتی۔ سرکار، میں نے تو بڑی شرافت سے بات کی تھی، وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے میری پوری بات سنی نہیں اور فوراً جلال میں آ گئی۔ بس تم جتنے شریف اور جلیبی کی طرح سیدھے ہو نا، وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے فردوس کا راستہ روک کر اس سے بےہودہ مذاق کیا تھا۔ جب اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی تو تم بڑے واہیات انداز میں اسے سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ اسی وقت اس نے پہلے تمہیں تھپڑ رسید کیا، پھر تمہارے منہ پر تھوک دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ میری بات کا یقین کریں سرکار، اس نے کچھ کہنے کی کوشش شروع ہی کی تھی کہ کانسٹیبل نے اس کی گردن پر 2 ہتھڑ رسید کر دیا۔ یہ کانسٹیبل کی ایک پیشہ ورانہ خودکار حرکت تھی، میں نے کسی کارروائی کا اشارہ نہیں دیا تھا۔ فرید بخش کے حلق سے ایک اذیت ناک سسکاری خارج ہوئی۔ میں نے کانسٹیبل کو حکم دیا، قادر علی، اگر یہ بدبخت جھوٹ بولنے کی کوشش کرے تو مار مار کر اس کا کچومر نکال دینا۔ فرید گڑبڑا کر معافی تلافی کرنے کے لیے فریاد کرنے لگا، میں بہت شرمندہ ہوں جناب، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کیا غلطی ہو گئی تھی؟ وضاحت کرو، میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ جناب، وہ اٹک اٹک کر بتانے لگا۔ میں نے فردوس سے کہا تھا، بتاؤ مجھ میں کیا کمی ہے؟ جب تم راتوں کو چھپ چھپ کر ماسٹر جمشید سے ملتی ہو تو میں تمہیں برا کیوں لگتا ہوں؟ مجھ سے بھی ملا کرو، تم مجھے اچھی لگتی ہو، بہت پیاری لگتی ہو۔ اوئے کسی نیولے کی نسل، میں نے غصیلی نظر سے اس کم وقت کو گھورا۔ ایک طرف تو تم یعقوب کو اپنا دوست اور بھائی کہتے ہو اور دوسری طرف اس کی گھر والی سے بدتمیزی بھی کرتے ہو۔ تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے ذرا سی بھی شرم نہیں آتی تھی؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا سرکار۔ وہ گھگیانے لگا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ آئندہ تمہیں ایسا موقع ملے گا تو غلطی کا سوال پیدا ہوگا نا، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، پھر دھمکی بھرے انداز میں اضافہ کیا، میں تمہیں ایسا فٹ کرنے والا ہوں کہ باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ رحم سرکار رحم، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا۔ بس ایک بار معاف کر دیں جناب، میں ایک اچھا انسان بن کر رہوں گا۔ تم اگر اچھا انسان نہیں بھی بننا چاہو گے تو ہم تمہیں بنا دیں گے، میں نے اٹل انداز میں کہا۔ ہم نے تھانے میں بندے دا پتر بنانے کی مشین لگا رکھی ہے، جھوٹے سے جھوٹے انسان کو بھی سچ بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے فرید بخش کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تمہارا ایک اور سنگین جھوٹ بھی میرے سامنے آ چکا ہے۔ کون سا جھوٹ تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ جھوٹ کہ تم نے یعقوب کو متوفی اور ماسٹر جمشید کے تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اپنی بات کے اختتام پر میں نے تیز نظر سے اسے گھورا تو وہ جلدی سے بولا، جناب وہ تو میں نے۔ کانسٹیبل نے اس کی تشریف پر ایک زوردار لات رسید کی۔ وہ ایک کراہ کے ساتھ میرے سامنے رکھی چوبی میز کے ساتھ ٹکرایا تو اس کی باقاعدہ چیخ نکل گئی۔ کانسٹیبل کسی وحشی چیل کے مانند اس پر جھپٹا اور پھر آن وہد میں کالر سے کھینچ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا اور اس کے گال پر زناٹے دار تماچا مارتے ہوئے خون خور انداز میں غرایا، سیدھی طرح ملک ہورا دے سوال دا جواب دے ورنہ بکرے کی طرح الٹا لٹکا کر کھال اتار دوں گا۔ وہ سہم کر دہشت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے دھاڑ کر کہا، زبان کھولتے ہو یا قادر علی کے حوالے کر دوں؟ سرکار، وہ اضطراری انداز میں بولا۔ فردوس نے بھرے بازار میں مجھے چانٹا مار کر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یعقوب کو ماسٹر جمشید اور اس کے تعلقات پر کھل کر بتا دیا تھا، اور جب تمہاری لگائی ہوئی آگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تو تم نے فردوس کو موت کے گھاٹ اتار کر
آتش انتقام کو ٹھنڈا کر لیا اور بعد میں فردوس کی لاش کو باورچی خانے میں بند کر کے آگ بھڑکا دی تاکہ یہ خودکشی کا واقعہ نظر آئے۔ نہیں سرکار، وہ تیزی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں نے فردوس کو قتل نہیں کیا، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں۔ تمہاری ساری قسمیں اپنے پاس رکھو، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 1 دن کی مہلت دے سکتا ہوں، اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اگر تم اقبال جرم کر لو گے تو میں تمہیں کوئی نرم سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ پھر میرے اشارے پر کانسٹیبل قادر علی کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ بار بار یہی دہائی دے رہا تھا، میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں، میں نے فردوس کو قتل نہیں کیا۔ فرید بخش کی منت خوشامد اور قسمیں مجھے متاثر نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کے 2-3 بڑے جھوٹ میری پکڑ میں آ چکے تھے، لہٰذا مجھے اس کی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ آ جاتی اور جب تک فردوس کے قاتل کے حوالے سے مجھے اور کوئی ٹھوس سراغ نہ مل جاتا، میں فرید بخش کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شام سے پہلے یعقوب کی ماں سلطانہ میرے پاس آئی اور مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کے بیٹے کو چھوڑ دوں۔ میں نے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں اسے بتا دیا، سلطانہ، اگر تمہارا بیٹا بے گناہ و بے قصور ہے تو سمجھو اس کا ایک بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ میں اپنی تسلی کرنے کے بعد اسے چھوڑ دوں گا۔ تھانے دار صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولی، یعقوب آج صبح میرے ساتھ شہر گیا تھا اور ہم آپ کے سامنے ایک ساتھ ہی واپس آئے ہیں۔ میری بات کا یقین کریں، جب ہم صبح گھر سے نکلے تو فردوس اچھی خاصی اور بھری چنگی تھی۔ اس کی موت میں یعقوب کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں اپنے فرض کے آگے مجبور ہوں سلطانہ، بغیر تفتیش کے اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ نے وہاں گھر میں اتنی کڑی پوچھ گچھ تو کی ہے اس سے، وہ شاکی لہجے میں بولی۔ اب اور کون سی تفتیش باقی ہے؟ مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ماسٹر جمشید کا بھی۔ ماسٹر جمشید؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں ماسٹر جمشید، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں نے اسے بلانے کے لیے اپنا ایک اہلکار رسول پور کی جانب روانہ کیا ہے۔ وہ رات کسی وقت بھی ماسٹر کو لے کر تھانے پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ماسٹر کا فردوس والے واقعے سے کیا تعلق؟ اس کی الجھن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے گول مول جواب دیا، یہ تو اس کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ماسٹر جمشید تو پچھلی رات سے ہی پہلے اپنے گاؤں چلا گیا تھا، وہ متذبذب انداز میں بولی، اور فردوس کی موت والا واقعہ آج صبح پیش آیا ہے۔ کچھ بھی ہے، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کیس کے 4 کھونٹ ہیں۔ نمبر 1 فردوس بی بی جو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی، نمبر 2 یعقوب، نمبر 3 فرید بخش، یہ دونوں افراد اس وقت میری تحویل میں ہیں، نمبر 4 ماسٹر جمشید۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ چوتھا کھونٹ ماسٹر جمشید میرے ہتھے چڑھ جائے تو پھر ہی میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا کہ ان تینوں میں سے کس نے پہلے کھونٹ یعنی فردوس بی بی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب سلطانہ نے میرے رویے میں کوئی لچک نہ دیکھی تو مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ میرا یہ پورا دن نہایت ہی افراتفری میں گزرا تھا، اور جیسا کہ میں کہانی کی ابتدا میں بتا چکا ہوں، ان دنوں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا میں تھانے میں بیٹھ کر ASI شکور کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ ان لمحات میں بہت زیادہ تھکاوٹ اور نکاہت محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھا تو حشاش بشاش اور چاقو چوبند تھا۔ معمولات سے فارغ ہونے کے بعد میں وردی پہن کر جب تھانے پہنچا تو پتہ چلا کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ASI شکور رسول پور سے واپس آیا تھا۔ رسول پور نامی یہ چھوٹا سا گاؤں میرے تھانے سے لگ بھگ 15 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع تھا۔ میں نے فوراً شکور کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے آ کر مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، شکور، رسول پور کی کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ اچھی نہیں ہے ملک صاحب، وہ مایوسی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم ماسٹر جمشید کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے؟ جناب،
ماسٹر جمشید وہاں ہوتا تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر آتا نا، ASI نے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو پرسوں شام سے پہلے یہاں سے اپنے گاؤں چلا گیا تھا، رسول پور پہنچتے ہوئے اتنی دیر تو نہیں لگتی۔ ملک صاحب، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، وہ سادگی سے بولا۔ میں رسول پور سے ماسٹر کے چھوٹے بھائی اور چاچے کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، باقی تفصیل آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں نے فوراً مذکورہ دونوں افراد کو اپنے پاس بلا لیا۔ ماسٹر جمشید کے چھوٹے بھائی کا نام حنیف اور عمر 20 کے آس پاس تھی، جبکہ ماسٹر کا چاچا باسط علی 50 سے متجاوز نظر آتا تھا۔ ان دونوں کے بیان کے مطابق ماسٹر جمشید جمعے کی رات رسول پور نہیں پہنچا تھا۔ حنیف نے بڑے واضح اور یقینی انداز میں مجھے بتایا کہ ماسٹر جمشید کا ان دنوں رسول پور جانے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا۔ اس صورتحال نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا۔ سلطانہ کے بیان کے مطابق ماسٹر جمشید جمعے کی شام اپنے گاؤں جانے کا بتا کر اس کے گھر سے نکلا تھا اور اب اسے پیر کی دوپہر کو واپس آنا تھا، یعنی وہ پیر کی صبح براہ راست سکول پہنچتا اور پھر سکول کی چھٹی کے بعد وہ سلطانہ کے گھر آتا۔ لیکن یہاں تو ساری کہانی ہی الٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یا تو ماسٹر جمشید نے سلطانہ سے جھوٹ بولا تھا اور وہ رسول پور کی بجائے کسی اور طرف نکل گیا تھا، اور یا پھر سلطانہ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ سلطانہ کی غلط بیانی کے بارے میں سوچتے ہوئے لامحالہ ذہن ایک خطرناک زاویے پر مڑ جاتا تھا اور خود بخود یہ خیال جنم لیتا تھا کہ کہیں یعقوب نے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے آشنا یعنی ماسٹر جمشید کو بھی تو ٹھکانے نہیں لگا دیا، اور یہ بھی ممکن ہے اس کام میں سلطانہ بھی اس کی شریک کار رہی ہو۔ میں نے ماسٹر جمشید کے چھوٹے بھائی اور چاچے سے تفصیلی پوچھ گچھ کی، لیکن ماسٹر کی پراسرار گمشدگی کے سلسلے میں کوئی سرا میرے ہاتھ نہ لگ سکا۔ بالآخر مایوس ہو کر میں نے انہیں فارغ کر دیا۔ وہ دونوں اس سلسلے میں بھی میری رہنمائی کرنے سے قاصر تھے کہ ماسٹر جمشید رسول پور نہیں پہنچا تھا تو پھر وہ کہاں جا سکتا تھا۔ ان دونوں کے مطابق ماسٹر کی زندگی سکول اور رسول پور تک محدود تھی۔ یہ بڑی عجیب و غریب اور الجھن زدہ صورتحال تھی جس میں ابھی تک میری تفتیش کی گاڑی 0 پوائنٹ پر کھڑی تھی۔ اب تک میں نے اس کیس سے متعلق لوگوں سے جو بھی پوچھ گچھ کی تھی اس کے نتیجے میں کوئی کارآمد بات نکل کر سامنے نہیں آئی تھی۔ اب جا کر مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی کا انتظار کرنا تھا۔ مذکورہ رپورٹ پیر کی صبح فردوس بی بی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کے ساتھ مجھے موصول ہو گئی۔ میں نے رپورٹ کو کھول کر پڑھا تو حیرتوں کا گویا ایک نیا در مجھ پر کھل گیا۔ میں نے وہ رپورٹ اوپر سے نیچے تک 2-3 مرتبہ پڑھی، لیکن اس کے الفاظ اور الفاظ کے مفہوم میں سراسر فرق واقع نہ ہوا۔ میں سر پٹک کر رہ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق متوفی فردوس بی بی کی موت جل کر نہیں بلکہ پیٹ کے کسی مرض کے سبب واقع ہوئی تھی، اور یہ واقعہ 4 روز پہلے کا تھا۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ بات ہی ایسی تھی۔ میری جگہ اور بھی کوئی ذی ہوش شخص اس رپورٹ کا مطالعہ کرتا تو اس کی بھی دماغی کیفیت وہی ہوتی جو ان لمحات میں میری تھی۔ میری معلومات اور شواہد کے مطابق فردوس بی بی کی موت ہفتے کی صبح واقع ہوئی تھی، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس کی موت کے لیے جمعرات کا دن مقرر کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کے مانند چمکا۔ میں جس لاش کو متوفی فردوس بی بی سمجھ رہا ہوں، کہیں وہ کسی اور بد نصیب کی لاش تو نہیں؟ اس سوال کے ساتھ ہی ایک اور سوال نے بڑے خطرناک انداز میں سر ابھارا۔ اگر سلطانہ کے باورچی خانے سے ملنے والی لاش فردوس بی بی کی نہیں تو پھر فردوس بی بی کہاں ہے؟ اس سنسنی خیز سوال کا جواب اسی وقت مل سکتا تھا جب یہ پتہ چل جاتا کہ جمعرات کو پیٹ کے مرض سے موت کو گلے لگانے والی عورت کون تھی، اور اس نوعیت کا جواب مجھے ایک ہی جگہ مل سکتا تھا۔ میں نے ایک ہنگامی خیال کے تحت ASI سے کہا، شکور، فوراً ایک ٹانگے کا بندوبست کرو، ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ ملک صاحب، فردوس کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تو تھانے میں رکھی ہے، اس کی تدفین ہماری ذمہ داری تو نہیں؟ کیا تم قانونی ذمہ داریوں اور محکمہ جاتی فرائض کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ملک صاحب۔ بس تو پھر میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو فوراً، میں نے کہا۔ اوکے ملک صاحب، اس نے فرما برداری سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم قبرستان میں تھے۔ گورکن عنایت اللہ نے مجھے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے میرے پاس آیا اور تشویش بھرے لہجے میں سلام کرنے کے بعد بولا، خیریت تو ہے جناب؟ آج صبح ہی صبح ادھر کا چکر کیسے لگ گیا؟ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عنایت اللہ، میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ اس کا رنگ اڑ گیا، بے حد ہراساں لہجے میں بولا، سرکار، مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی؟ مجھے پتہ چلا ہے تم مردوں کا کاروبار کرتے ہو۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے راستے میں ASI شکور کو اپنی قبرستان کی آمد کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا تھا، لہٰذا اس کے ذہن میں کوئی الجھن باقی نہیں تھی۔ اس نے کڑکدار آواز میں عنایت اللہ سے کہا، تم سب سمجھ جاؤ گے جب تھانے میں لے جا کر تمہیں تفتیش کی چکی میں ڈالا جائے گا۔ عنایت اللہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گھگھیانے لگا، مائی باپ، میں نے ساری زندگی اسی قبرستان میں گزاری ہے۔ مجھ سے پہلے میرا باپ اور اس سے پہلے میرا دادا اس قبرستان کا گورکن ہوا کرتا تھا۔ ہم نے کبھی کسی لاش کا کفن تک نہیں چرایا۔ مردے بیچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں اس کے الفاظ کی سچائی سے سمجھ گیا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا، لہٰذا اسے ڈرانے دھمکانے کے انداز کو ترک کر کے میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا، عنایت اللہ، ذرا سوچ کر بتاؤ، پچھلے ایک ہفتے میں تم نے قبرستان میں کتنے مردوں کو دفن کیا ہے؟ اس میں سوچنے والی کیا بات ہے جناب؟ وہ جلدی سے بولا، پچھلے ایک ہفتے میں صرف ایک ہی مردہ یہاں لایا گیا ہے اور میں نے وہی ایک لاش دفن کی ہے۔ کیا وہ کسی عورت کی لاش تھی؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس مرنے والی کا نام کیا تھا؟ رضوانہ، عنایت اللہ نے بتایا۔ وہ اشتیاق نامی ایک چھوٹے زمیندار کی بیوی تھی۔ رضوانہ کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ میرے سوالات نے گورکن کو بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، مجھے پتہ چلا ہے وہ ٹھیک ٹھاک رات کو سوئی تھی۔ آدھی رات کے وقت اس کے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھا۔ فوراً حکیم صاحب کو بلایا گیا۔ حکیم صاحب نے درد کولنج بتایا اور کھانے کے لیے دوا دے دی۔ قصہ مختصر، حکیم صاحب کی دوا نے کام نہیں کیا اور کولنج کے درد نے رضوانہ کی جان لے لی۔ گورکن کا بیان پوسٹ مارٹم رپورٹ میں درج وجہ موت کی تصدیق کر رہا تھا۔ ان لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ میں نے عنایت اللہ سے کہا، مجھے فوراً رضوانہ کی قبر پر لے چلو اور اس سے فوراً سے پیشتر رضوانہ کے گھر والے کو یہاں بلانے کے لیے کسی بندے کو اس کی طرف روانہ کر دو۔ اچھا جی، ابھی کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے میرے احکام کی تعمیل میں لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ASI شکور اور گورکن عنایت اللہ ایک تازہ بنی ہوئی قبر کے پاس موجود تھے۔ میری عقاب نگاہ نے دیکھتے ہی اندازہ قائم کر لیا کہ اس قبر کو کھولنے کے بعد دوبارہ بند کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے اس اندازے کی تصدیق جب عنایت اللہ سے چاہی تو وہ تشویشناک نظر سے مذکورہ قبر کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے سرکار۔ تم جلدی سے قبر کھودنے کے آلات لے کر یہاں آ جاؤ، میں نے تحقیقانہ انداز میں کہا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رضوانہ کی قبر کے اندر کیا ہے۔ گورکن نے متعجب نظر سے مجھے دیکھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، جناب، رضوانہ کی قبر میں اس کی لاش کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی 4 دن پہلے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے یہاں دفن کیا ہے اور تم اس امر کی تصدیق بھی کر رہے ہو کہ رضوانہ کی قبر کو کھولا گیا ہے۔ جی ہاں، نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے، وہ قبر کو گھورتے ہوئے بولا۔ بس تو پھر مجھ سے کوئی بحث نہ کرو، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میں یہاں اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرنے آیا ہوں۔ تم سے جو کہا جا رہا ہے فوراً اس پر عمل کرو۔ اچھا جی، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، کرتا ہوں سرکار۔ جب تک عنایت اللہ اپنے مخصوص کمرے میں سے کدال اور پھاوڑا وغیرہ لے کر آتا، درد سے ہلاک ہونے والی رضوانہ کا گھر والا یعنی اشتیاق زمیندار بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔
جب اشتیاق کو یہ پتہ چلا کہ اس کی بیوی کی قبر کو کھدوانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ سراپا احتجاج بن گیا۔ تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ابھی تو میری بیوی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، آپ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اشتیاق، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، تم میرے جس عمل کو ظلم کا نام دے رہے ہو وہ انتہائی ضروری تفتیش ہے۔ مجھے 101% یقین ہے کہ کسی نے تمہاری بیوی کی لاش کو غائب کر دیا ہے۔ اب اس قبر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ جی، وہ مارے حیرت کے ہکلا کر رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے میرے اس یقین کی تصدیق ہو جائے گی۔ لیکن رضوانہ کی لاش کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بے بسی کے عالم میں مجھ سے بولا، اسے قبر کھول کر کون چرائے گا؟ اشتیاق احمد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جہاں تک تمہاری بیوی کی لاش کا تعلق ہے تو وہ اس تھانے میں رکھی ہے، تمہیں آج ہی اسے دوبارہ دفنانا پڑے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک لاش کو چرانے والے کا سوال ہے اس کا سراغ بھی بہت جلد نکال لوں گا۔ پھر میں نے گورکن کو اشارہ کیا کہ وہ کھدائی کا کام شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اشتیاق احمد کو تمام تر حالات کے پس منظر سے آگاہ کر دیا۔ وہ فردوس بی بی کے گھر میں ہونے والی آتش زنی کے واقعے سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ماسٹر جمشید کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں بتایا گیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس دوران میں عنایت اللہ نے رضوانہ کی قبر بڑی مہارت سے کھود ڈالی تھی اور میرے اندازے کے عین مطابق وہ قبر رضوانہ کی لاش سے خالی تھی۔ اس صورتحال نے جہاں مجھے ایک نتیجے پر پہنچا دیا تھا وہیں اشتیاق کو گہری تشویش میں ڈال دیا تھا۔ میں نے دوستانہ انداز میں اس سے کہا، اشتیاق، فردوس بی بی کو مردہ ثابت کرنے کے لیے تمہاری بیوی کی لاش کی بڑی بے دردی سے بے حرمتی کی گئی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اس کے ذمہ دار کو ایسی عبرتناک سزا دلواؤں گا کہ تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے آنسو نکل آئے، گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، ایک تو رضوانہ پہلے ہی قیامت خیز تکلیف اٹھا کر مری تھی، اوپر سے اس کی لاش کو جلا کر کوئلہ بنا دیا گیا۔ میں یعقوب کی بیوی فردوس کی لاش کو دیکھنے اس کے گھر گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہ میری ہی بیوی کی لاش تھی۔ بات پوری کرتے کرتے اس کی سسکاری نکل گئی۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور تسلی بھرے لہجے میں کہا، جو ہوا اسے قدرت کی مرضی سمجھ کے برداشت کرنا پڑے گا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ میں بہت جلد اس شخص کو قانون کی گرفت میں لا کر نمونہ عبرت بنا دوں گا جس نے تمہاری بیوی کی لاش کی بے حرمتی کی ہے۔ جناب، اب تو ساری بات کھل چکی ہے، وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، یہ سارا کیا کرایا اس نامراد ماسٹر جمشید ہی کا ہے۔ ہاں، حالات و واقعات تو اسی جانب اشارہ کرتے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن ماسٹر جمشید فی الحال مفرور ہے، وہ ہتھے چڑھ جائے تو پھر ہی کوئی حتمی بات کہی جا سکے گی۔ اچھا جی، وہ ویران آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم ابھی میرے ساتھ تھانے چلو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ضروری کارروائی کے بعد رضوانہ کی لاش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے مائی باپ؟ گورکن عنایت اللہ کا استفسار میری سماعت سے ٹکرایا تو میں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ استادہ کدال کے ہتھے پر ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہیں رک کر تھوڑا انتظار کرو اشتیاق، اپنی بیوی کی لاش کے ساتھ دوبارہ قبرستان آنے والا ہے، تمہیں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ رضوانہ کی ایک بار پھر تدفین کرنا ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں اشتیاق کو لے کر تھانے آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ کسی بدبخت نے رضوانہ کی لاش اس کی قبر سے نکال کر جلا ڈالی ہے۔ اس خبر کے ساتھ مذکورہ کمبخت کا نام بھی ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر چڑھ گیا، اور یہ بھی کہ یعقوب کی ووٹی ماسٹر جمشید کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جی ہاں، یہی وہ تلخ نتائج تھے
جو میری اب تک کی تحقیق کے بعد سامنے آئے تھے۔ ماسٹر جمشید بڑے پراسرار انداز میں غائب ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی فردوس بی بی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ ماسٹر جمشید یہ فردوس بی بی کو کہیں بھگا لے گیا تھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی سوچ کے آگے ایک راہ کھلی نظر آتی تھی، اور یہ بڑی خطرناک نہ تھی۔ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یعقوب نے غیرت میں آ کر ماسٹر جمشید اور فردوس بی بی کو خفیہ طور پر ٹھکانے لگانے کے بعد ان کی لاشیں کہیں دبا دی ہوں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ تازہ ترین حالات کی روشنی میں نے فی الحال یعقوب کو تو سرکاری مہمان خانے ہی میں رکھا اور فرید بخش کو چھوڑ دیا۔ یہ بات اب واضح ہو چکی تھی کہ اس معاملے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اب مجھے سب سے پہلے تو ماسٹر جمشید کی تلاش تھی۔ وہ ہاتھ لگ جاتا تو پھر فردوس کا کھرا کھوج لگانا بھی آسان ہو جاتا۔ میں نے آج تک ماسٹر جمشید سے ملاقات نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے کہیں دیکھا تھا۔ البتہ میں نے سلطانہ کی بیٹھک میں ایک دیوار پر ایک تصویر ٹنگی دیکھی تھی۔ میں نے اس فریم کے بارے میں جب سلطانہ سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ وہ ماسٹر جمشید کی فوٹو تھی۔ پہلی فرصت میں نے ایک فوٹوگرافر کے تعاون سے ماسٹر جمشید کی تصویر کے 4-5 پرنٹ تیار کروا لیے تاکہ ان کی مدد سے ماسٹر کی تلاش کے کام میں تیزی لائی جا سکے۔ ماسٹر جمشید کو علاقے کا ہر بچہ اور بڑا بخوبی پہچانتا تھا۔ وہ وہاں کے اکلوتے پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا، اس لیے بھی سب اس کی صورت کے آشنا تھے۔ چنانچہ علاقے کے اندر تو مجھے اس کی فوٹوز سے مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ابتدائی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ گزشتہ جمعے کی شام ماسٹر جمشید کسی تانگے پر بیٹھ کر اپنے گاؤں کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے اس تانگے والے کا پتہ چلا لیا جو ماسٹر جمشید کو لے کر گیا تھا۔ اس کا نام نیاز تھا۔ میں نے نیاز کو تھانے بلا لیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، نیاز، کیا یہ سچ ہے کہ جمعے کی شام ماسٹر جمشید تمہارے تانگے میں بیٹھ کر رسول پور گیا تھا؟ یہ بات آدھی سچ ہے جناب، وہ سہمے ہوئے انداز میں بولا۔ آدھی سچ؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جناب، مطلب یہ کہ ماسٹر جمشید میرے تانگے پر سوار تو ہوئے تھے لیکن وہ رسول پور نہیں گئے تھے۔ رسول پور نہیں گئے تو پھر کہاں گئے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس کا گھر تو رسول پور میں ہے اور وہ جب بھی جاتا ہے سکول سے سیدھا رسول پور ہی جاتا ہے۔ یہ بات مجھے پتا ہے جناب، میں نے خود کئی بار انہیں رسول پور تک پہنچایا ہے۔ یہ گاؤں میرے روٹ پر پڑتا ہے، نیاز کو جوان وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ جب فیض آباد اترنے لگے تو میں نے پوچھا بھی تھا۔ اچھا، تو وہ فیض آباد پر اترا تھا؟ نیاز کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے سوال کر دیا۔ فیض آباد رسول پور کے راستے میں پڑنے والا پہلا گاؤں تھا اور یہ میرے تھانے سے صرف 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ نیاز نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، جی تھانے دار صاحب، وہ فیض آباد ہی اترے تھے۔ فیض آباد میں اتارتے وقت تم نے اسے کیا پوچھا تھا؟ میں نے نیاز کو چوان کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی تم نے بتایا ہے نا؟ جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ رسول پور کیوں نہیں جا رہے تو انہوں نے بتایا کہ کل اسکول ہے، رسول پور سے وہ ہفتہ 10 دن کے بعد جائیں گے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ تم نے پوچھا نہیں فیض آباد میں وہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ نہیں جناب، اس نے بڑی سادگی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہ میں نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد نیاز کو جوان کو فارغ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے 2 اہلکاروں پر مشتمل 3 پارٹیاں ترتیب دیں اور انہیں ماسٹر جمشید کی تصویر دے کر آس پاس کے علاقوں میں پھیلا دیا تاکہ وہ ماسٹر کا سراغ لگانے کی کوشش کریں۔ اسی روز سپہر کے بعد میں حوالدار مولا بخش کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھ کر فیض آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے اوپر بتایا ہے، فیض آباد میرے تھانے سے محض 3 میل کی دوری پر واقع تھا۔ جلد ہی ہم فیض آباد پہنچ گئے۔ تانگے کو میں نے ایک جگہ رکوا کر ماسٹر جمشید کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ چند منٹ کی کوشش کے بعد یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ فیض آباد میں ماسٹر ایاز مہر نامی ایک کاشتکار سے ملنے آیا تھا۔ میں مولا بخش کے ہمراہ ایاز مہر کے گھر پہنچ گیا۔
وہ ایک متوسط درجے کا گھر تھا۔ ایاز مہر اسی وقت گھر پر مل گیا۔ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد اس سے پوچھا، مہر صاحب، کیا ماسٹر جمشید جمعے کے روز رات میں آپ سے ملنے آیا تھا؟ جی ہاں، آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ آپ کے پاس سے واپس کب گیا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ اور یہ بھی بتائیں وہ کہاں گیا تھا؟ میرے پے در پہ سوالات نے مہر کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ جواب دینے کے بجائے الٹا اس نے مجھ سے پوچھ لیا، تھانے دار صاحب، خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے مہر صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا، ورنہ میں ماسٹر کی تلاش میں یہاں نہ آتا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والی تشویش اور گہری ہو گئی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سلطانہ کے گھر میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں اسے بتا دیا۔ یہ تو مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ایاز مہر کے ساتھ ماسٹر کے دوستانہ مراسم تھے۔ وہ گاہے بگاہے اس سے ملنے آتا رہتا تھا۔ اوہ، میری بات کے اختتام پر اس نے کہا، ماسٹر نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ جمعے کے دن رات کو میرے پاس آیا اور دوسری صبح یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ اسے سکول پہنچنا ہے۔ اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے ایاز مہر کو فردوس اور ماسٹر جمشید کے خفیہ تعلقات کے بارے میں بھی بتا دیا، اور آخر میں کہا، رضوانہ کی لاش کو قبر سے نکال کر اور سلطانہ کے گھر کے باورچی خانے میں رکھ کر اس لیے جلایا گیا ہے تاکہ یہ تاثر ملے کہ فردوس بی بی جل کر ہلاک ہو چکی ہے، اور یہ خطرناک کام وہی شخص کر سکتا ہے جو فردوس بی بی میں دلچسپی رکھتا ہو۔ میری نظر میں وہ بندہ ماسٹر جمشید کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے بڑی شدت سے ماسٹر کی تلاش ہے۔ آپ کی باتوں سے مجھے سخت حیرت ہو رہی ہے تھانے دار صاحب۔ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں ماسٹر کو ایسا نہیں سمجھتا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ ایسی گھناؤنی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ یہ یقین تو وہاں کے بیشتر افراد کو بھی نہیں آ رہا مہر صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ خاص طور پر سلطانہ تو اس بات کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں کہ ماسٹر جمشید اس کی بہو کو کہیں بھگا لے گیا ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، مہر صاحب، آپ ماسٹر جمشید اور فردوس بی بی کے درمیان جاری عشق کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ تو آپ کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ دوستی والی بات تو میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں جناب۔ وہ ایک ٹھہری ہوئی سانس چھوڑتے ہوئے بولا، لیکن یہ بات آپ کی زبان سے مجھے پتہ چل رہی ہے کہ وہ محبت کے کسی معاملے میں بھی الجھا ہوا تھا۔ حیرت ہے مہر صاحب، میں نے شک زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے جناب۔ میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ ایاز مہر کے پاس رکا اور گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے ماسٹر جمشید کے بارے میں سوال کرتا رہا۔ جب کام کی کوئی بات میرے حصے میں نہ آئی تو میں نے واپسی کی راہ اختیار کی۔ میرا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ ماسٹر جمشید جمعے کے روز سلطانہ کو یہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ وہ 2 دن کے لیے اپنے گاؤں رسول پور جا رہا ہے۔ وہ پیر کی صبح اپنے گھر سے سیدھا سکول پہنچے گا اور چھٹی کے بعد گھر آئے گا۔ ایک بات کا ذکر میں بھول گیا کہ میں نے پرائمری اسکول کے باقی اساتذہ سے بھی ماسٹر جمشید کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی۔ ان میں سے بھی کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ماسٹر 2 روز کے لیے اپنے گاؤں جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے سلطانہ سے غلط بیانی کی تھی۔ جب کوئی انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو بنیادی طور پر اس کے پیش نظر 2 باتیں ہوتی ہیں، یا کم از کم 2 میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ اپنے کسی سرزد جرم کی پردہ پوشی کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ کوئی جرم کرنے جا رہا ہوتا ہے اور غلط بیانی کے ذریعے اپنے کام کو آسان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے خیال میں ماسٹر جمشید کے معاملے میں یہ دونوں صورتیں ممکن تھیں۔ اگلے روز ایک اہم اطلاع مجھ تک پہنچی۔ میں نے گزشتہ روز 2 پولیس اہلکاروں پر مشتمل جو 3 کمیٹیاں ترتیب دی تھیں، ان میں سے ایک پارٹی نے تھانے میں آ کر مجھے بتایا کہ ہفتے کی دوپہر ایک شخص نے ماسٹر جمشید کو لاری اڈے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک برقع پوش عورت بھی تھی۔ یہ اطلاع خاصی چونکا دینے والی تھی۔ میں نے مذکورہ پارٹی سے پوچھا، وہ بندہ کون ہے جس نے انہیں لاری اڈے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ جناب، اس کا نام طفیل ہے، مجھے بتایا گیا، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔
طفیل کو فوراً میرے سامنے پیش کرو، میں نے اپنے تحقمانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد طفیل نامی وہ بندہ میرے سامنے حاضر تھا۔ طفیل کی اس علاقے میں کریانے کی دکان تھی اور وہ سودا لینے اکثر و بیشتر شہر کی طرف جاتا رہتا تھا۔ وہ تھوک کی دکانوں سے سودا لا کر اپنے کریانہ سٹور پر بیچتا تھا۔ میں نے گہری نظر سے سر تاپا طفیل کا جائزہ لیا، پھر قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں بھائی طفیل، تم نے ہفتے کی دوپہر ماسٹر جمشید کو لاڑی اڈے کی طرف جاتے دیکھا تھا؟ جناب، صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ وہ میرے ساتھ ہی شہر تک گیا تھا، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ مجھے سودا لینے شہر جانا تھا۔ میں جس بس میں سوار تھا اسی میں 2 سیٹیں تھیں، آگے ماسٹر جمشید بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ وہ ماسٹر جمشید ہی تھا؟ جی جناب، پکا یقین ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آپ کے سپاہیوں نے مجھے جو تصویر دکھائی ہے وہ وہی بندہ تھا۔ میں ویسے بھی ماسٹر جمشید کو شکل سے پہچانتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک برقع پوش عورت بھی تھی۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ان لوگوں نے تمہیں بھی دیکھا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ دونوں اس وقت بس میں سوار ہوئے جب بس چلنے والی تھی۔ انہوں نے کسی پر دھیان نہیں دیا اور جلدی سے 2 والی ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ اور وہ دونوں تمہارے ساتھ ہی شہر پہنچے تھے؟ جی تھانے دار صاحب، کیا تم بتا سکتے ہو کہ شہر پہنچ کر انہوں نے کس طرف کا رخ کیا تھا؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جناب، آخری بار میں نے انہیں ایک ٹانگے والے کے پاس کھڑے دیکھا تھا، طفیل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ماسٹر جمشید کو چوان سے شریف کالونی جانے کا کہہ رہا تھا اور وہ سالم ٹانگا لے کر جانا چاہتا تھا۔ کوچوان کا اصرار تھا کہ اگر وہ ان کے علاوہ کسی اور سواری کو نہیں بٹھائے گا تو انہیں زیادہ کرایہ دینا ہوگا۔ ان میں کرائے کے معاملات پر بات چیت چل رہی تھی کہ میں آگے بڑھ گیا۔ شانی، تم موثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ اسی ٹانگے میں بیٹھے تھے یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا تم اس ٹانگے والے کو جانتے ہو؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں اپنے علاقے کے تمام کوچوانوں کو تو جانتا ہوں، مگر شہر میں چلنے والے کوچوانوں سے میری واقفیت نہیں ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ تھوڑی دیر کو رک کر اس نے سانس درست کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ مجھے کبھی شہر کے ٹانگوں میں بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میں سودا وغیرہ لینے شہر جاتا ہوں اور یہ ساری دکانیں لاری اڈے کے نزدیک ہی ہیں۔ میں پیدل ہی چلتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ تم اس کو چوان کا حلیہ اور وضع قطع تو بیان کر سکتے ہو جس کے ساتھ ماسٹر جمشید اس دن مول تول کر رہا تھا؟ میں نے اہم نقطے کی طرف آتے ہوئے کہا۔ اس کو تو تم نے اچھی طرح دیکھا ہوگا؟ جی ہاں بالکل، اس نے بڑے ذوق سے سر ہلایا، پھر ایک ہی سانس میں بتاتا چلا گیا۔ عمر 50 کے قریب، رنگت گندمی، دبلا پتلا اور اونچا لمبا، سر کے بال اڑے ہوئے، درمیان سے جھلکتی ٹینڈ، اور سب سے خاص اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا ایک بازو کٹا ہوا ہے، یعنی وہ ٹنڈا کوچوان ہے۔ بس کام ہو گیا، میں نے طفیل کے بیان کردہ حلیے کو نوٹ کرتے ہوئے جوش بھرے انداز میں کہا۔ میں تمہاری بتائی ہوئی نشانیوں کی مدد سے بڑی آسانی کے ساتھ اس کوچوان تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے طفیل کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد میں ASI شکور کے ہمراہ بس میں بیٹھ کر شہر کی جانب رواں دواں تھا۔ ہم پوری تیاری کے ساتھ تھانے سے روانہ ہوئے تھے۔ شکور نے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑا ہوا تھا جس کے اندر 2 ہتھ کڑیاں تھیں۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ میں اس مشن میں کامیاب لوٹوں گا۔ دوپہر کے وقت ہم شہر پہنچ گئے۔ گرمی اس روز بھی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی، لیکن میرے پیش نظر ایک اہم کام تھا، اس لیے موسم کی سختی میرے عزائم کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت مجھے ذرا سی بھی کمزوری یا نقاہت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ASI شکور کو ایک خاص مقصد کے تحت اپنے ساتھ رکھا تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ وہ ماسٹر اور فردوس کی صورت کا آشنا تھا۔ شہر پہنچتے ہی میں نے سیدھا تانگے اسٹینڈ کا رخ کیا۔ وہاں اس وقت 2-3 تانگے کھڑے تھے۔ میری متلاشی نظر نے پہلی فرصت میں ان کوچوانوں کے بازوؤں کو ٹٹولا۔ ان میں سے کوئی بھی ٹنڈا نہیں تھا۔
میں اور شکور اس وقت عوامی لباس میں تھے، لہٰذا ہمیں دیکھ کر کسی نے کچھ عجیب محسوس نہیں کیا۔ میں کوچوان کے پاس پہنچا تو وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، آئیں جی بیٹھیں، ٹانگا خالی ہے۔ ٹانگے میں بھی بیٹھ جائیں گے، مگر تمہارے میں نہیں چاچا، میں نے کہا۔ اس نے حیرت بھری نظر سے ہمیں دیکھا اور بولا، کیوں جناب، میرے ٹانگے سے آپ کی کیا ناراضگی ہے؟ ناراضگی کوئی نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا، ہمیں شریف کالونی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری معلومات چاہیے۔ جی بتائیں، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ ہمیں ایک ایسے کوچوان کی تلاش ہے جس کا ایک بازو کٹا ہوا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اوہ، تو آپ بشیر کوچوان کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اس کے نام سے واقف نہیں ہیں، میں نے کہا۔ اس کا حلیہ کچھ اس طرح کا ہے۔ بس جناب، میں اچھی طرح سمجھ گیا۔ وہ میری پوری بات ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، وہ بشیر کوچوان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیا کام ہے اس سے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں، خیریت ہی ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ بتاؤ، چاچا بشیر کوچوان کہاں ملے گا؟ آج تو وہ اپنے گھر میں ہی ملے گا جناب، اس نے بتایا۔ اسے رات سے تیز بخار چڑھا ہوا ہے، اسی لیے آج اس نے ٹانگا بھی نہیں جوتا۔ اور بشیر کوچوان کا گھر کہاں پر واقع ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ جناب، وہ نصیر آباد کا رہنے والا ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ محلہ شریف آباد کالونی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے ٹانگے کے پائیدان پر قدم رکھتے ہوئے کہا، تم ہمیں نصیر آباد میں بشیر کوچوان کے گھر تک پہنچا دو۔ میری دیکھا دیکھی ASI شکور بھی ٹانگے پر سوار ہو گیا۔ نصیر آباد لاری اڈے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ چند منٹ کے بعد ٹانگے والے نے ہمیں بشیر کوچوان کے گھر پہنچا دیا۔ میں نے ٹانگے والے کو رکنے کے لیے کہا اور شکور کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ بشیر کوچوان سے ملاقات خاصی سود مند ثابت ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ پچھلے ہفتے کی دوپہر اس کے ٹانگے میں ایک مرد کے ساتھ ایک برقع پوش عورت سوار ہو کر شریف کالونی میں رانا ظفر کے گھر پہنچی تھی۔ میں نے جب اسے ماسٹر جمشید کی فوٹو دکھائی تو وہ نگاہ پڑتے ہی بول اٹھا، جی جناب، میں نے اسی بندے کو ایک برقع پوش عورت کے ساتھ رانا ظفر کے گھر پہنچایا تھا۔ ہمیں بھی رانا صاحب کے گھر جانا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم دونوں آپس میں فیصلہ کر لو کہ ہمیں وہاں کون پہنچائے گا۔ میں چلتا ہوں جی آپ کے ساتھ، بشیر کوچوان نکہت بھرے انداز میں بولا، لیکن یہ تو بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے بشیر کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہ جان کر کے ہم پولیس والے ہیں، وہ دونوں اٹینشن ہو گئے۔ میں نے بڑے واشگاف الفاظ میں انہیں بتایا کہ وہ بندہ برقع پوش عورت کو بھگا کر یہاں لایا ہے۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد ہم رانا ظفر کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ٹانگے والے کو تھوڑے فاصلے پر کھڑا کر دیا تھا۔ بشیر کوچوان بھی ٹانگے کے اندر ہی بیٹھا تھا۔ اس نے اشارے کی مدد سے رانا ظفر کے گھر کی نشاندہی کر دی تھی۔ اس وقت رانا ظفر گھر میں موجود نہیں تھا۔ میری دستک پر 8 سالہ ایک بچے نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پیار سے اس کے گال تھپتھپائے اور پوچھا، رانا صاحب کو باہر بلاؤ۔ ابا جی تو گھر پر نہیں ہیں، اس نے بڑی معصومیت سے بتایا۔ احمد نگر والے دونوں مہمان تو گھر میں موجود ہیں نا؟ میں نے اپنے علاقے کا نام لیتے ہوئے استفسار کیا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی اور یہ کہتے ہوئے اندر چلا گیا، میں امی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ASI شکور کو ایکشن کا اشارہ دیا اور اس سے پہلے کہ رانا ظفر کی گھر والی صورتحال کو سمجھ پاتی، ہم بھرا مار کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ معصوم بچے کی اطلاع بالکل درست تھی۔ ماسٹر جمشید اور فردوس بی بی گھر کے اندر موجود تھے۔ ASI نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا اور پھر اگلے ہی لمحے ان دونوں کی گرفتاری عمل میں آ گئی۔ رانا ظفر کی بیوی ہماری کارروائی پر ورتائے حیرت میں رہ گئی، اور جب میں نے اسے بتایا کہ ماسٹر جمشید فردوس کو بھگا کر لایا ہے تو اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں جناب، یہ دونوں تو میاں بیوی ہیں۔ ماسٹر جی نے تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ انہوں نے فردوس سے شادی کی ہے۔ ان دونوں نے آپ لوگوں کو جو بھی بتایا وہ جھوٹ اور بکواس تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، حقیقت وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ فردوس کا شوہر
ادھر احمد نگر میں موجود ہے، یہ بدذات۔ میں نے فردوس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نفرت انگیز انداز میں کہا۔ اپنے قسم سے بے وفائی کر کے اس یار کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی، اور ماسٹر نے وہاں احمد نگر میں ایک لاش کی بے حرمتی کر کے جو سنگین جرم کیا ہے نا، اس کے لیے تو اسے کڑی سے کڑی سزا ملنا چاہیے۔ رانا ظفر کی بیوی توبہ توبہ کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ہم دونوں مجرموں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب میں اپنے تھانے پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے یعقوب کو آزاد کیا اور ماسٹر جمشید اور فردوس کو حوالات میں پہنچا دیا۔ جب یعقوب کو اپنی بیوی کے کالے کرتوتوں کا پتہ چلا تو اس نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ میں نے ماسٹر جمشید اور فردوس بیوی کو ان کے جرائم کے ٹھوس ثبوت کے ساتھ گرفتار کیا تھا، لہٰذا ان کی بچت کا کوئی پہلو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک مضبوط چالان کے ساتھ انہیں عدالت کے حوالے کر دیا۔ یہ مقدمہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ چلا ہوگا۔ عدالت نے ان دونوں کو لمبی سزائیں سنا کر جیل کی راہ دکھا دی۔ یعقوب کا ہنستا بھستا گھر اجڑ گیا اور ان دونوں کے حصے میں بھی زندگی بھر کی ذلت ہی آئی۔ برے کام کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوا کرتا ہے۔ خدا حافظ۔